السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع الثمرۃ قبل ان یبدو صلاحها۔ یہ باب ہے ان احادیث اور روایات کے بیان میں جو پھلوں کی بیع کی کراہت کے سلسلے میں آئی ہیں، اس سے پہلے کہ ان کی صلاح ظاہر ہو۔ پھل جب درخت پر آتا ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ ابھی پھل درخت پر ظاہر ہوا ہے، تو اس مرحلے میں تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ بیع جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز کی کرے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اس معنی کرے کہ بھئی 1 کوئنٹل پھل ہمیں لینا ہے اور جب یہ پک جائیں گے، لائق استعمال ہو جائیں گے، تب توڑیں گے، یہ شرط لگا دے تو بیٹا دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا فائدہ ہوگا، ایک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کا فائدہ ہوگا۔ بھائی اب ہو رہی ہے، توڑے گا بعد میں، یہ شرط لگا دی، تو اس لیے یہ جائز نہیں، اور ابھی تو وہ پھل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تمام ائمہ اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ بیع نہیں ہوگی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پھل تو ابھی صرف ظاہر ہوئے ہیں، اس کی بیع کی پھلوں کی حیثیت سے نہیں۔ ہم نے پیڑ خرید لیا، اب ہم اس پیڑ کو کاٹ کے وہ پھل کا استعمال تھوڑی کرنا ہے، ہم لکڑی کے طور پر ہم خرید رہے ہیں، تو یہاں پر پھل مقصود نہیں ہے، وہ درخت مقصود ہے، تو یہ جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھل خوشے ظاہر ہو گئے لیکن ابھی وہ ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ طبیعت ان کے کھانے کی طرف مائل ہو، طبیعت اس کو مال سمجھے، ما یمیل الیہ الطبع، اسی کا نام ہے مال، وہ اس لائق نہیں ہے، لیکن پھل ہونا ظاہر ہو گیا کہ پھل ہے، تو ایسی صورت میں خوشے ظاہر ہو گئے تو کیا بیع جائز ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ پھلوں میں جب تک ان کا مال ہونا متعین نہ ہو اس وقت تک بیع جائز نہیں ہے۔ مال ہونا متعین ہو جائے تو بیع جائز ہے۔ امام اعظم کے نزدیک مدار بیع مال ہونا ہے۔ ابھی بیع کر لی، پتہ چلا کہ سب میں کیڑے لگ گئے، تو اب اس کی طرف کہاں طبیعت مائل ہوگی؟ اس لیے ابھی امام اعظم کے نزدیک وہ مال نہیں ہے، اس لیے بیع جائز نہیں ہوگی۔ ایسا ہو جاتا ہے نا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا یعنی ان کے نزدیک بیع کا مدار جو ہے وہ صلاح ہے، صالح ہونا، اور وہ اس کے اندر جو پھل ہمیں خوشے دکھ رہے ہیں اگرچہ پکے نہیں ہے، کچھ بھی پک بھی جائیں چاہیں، لیکن اس میں کیڑے لگ گئے ہیں،
یا کچھ اور ہو جائے تو صالح تو اب بھی ہے وہ، لیکن امام شافعی کے نزدیک صالح ہونے کی بنا پر بیع جائز ہوگی اور دیگر ائمہ کے نزدیک، لیکن امام اعظم کے نزدیک جب تک مال ہونا متعین نہیں ہوگا اس وقت تک بیع جائز نہیں ہوگا۔ درخت پر پھلوں کے بیچنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے مثلا پھل ہی درخت پر لگے ہوئے ہیں اور پھل ہی بیچے جائیں، درخت کے ساتھ نہیں، پھل ہی بیچے جائیں، تو ایک تو شرط یہ ہے کہ بھئی مشتری یہ شرط لگا دے کہ بھئی میں اس وقت توڑوں گا جب یہ پک جائیں گے، بالکل صحیح ہو جائیں گے، تب میں توڑوں گا۔ تو ایسی صورت میں بائع بھی راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس وقت توڑ لینا، تو ایسی صورت میں بیع جائز ہوگی، باہمی رضامندی تو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے کچے اس طریقے کے پھل تو لیے لیکن عند البیع کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن بائع نے اس کو اپنی مرضی سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے توڑنے کے وقت، وہ پکنے کے وقت توڑ لینا، بیع مطلق ہوئی تھی، تو اس صورت میں بھی بیع جائز ہوگی۔ لیکن جس وقت بیع ہوئی اس وقت میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا، بعد میں مشتری کہہ رہا ہے اگر میں ایسی کچے توڑوں گا تب تو میرا تو اس میں یہ تو مال ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے، اور بائع کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے جب خرید لیا تو اپنا ہمارا باغ خالی کرو، اب تو نزاع ہو گیا نا۔ تو ایسی صورت جو کہ مفضی الی النزاع ہو تو یہ جائز نہیں۔ ہاں آپ کی دیکھیے بیٹا، اگر وہ تو باغ والے سے یہی طے ہوتا ہے، باغ آپ نے خریدا تو باغ والے سے یہ طے ہوتا ہے جب تک آم پک کر بک نہیں جائے گا تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اسے، تو وہ پہلے ہی متعین ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر در حقیقت بیع اس مال کی ہو رہی ہے جو وہ پک کے تیار ہوگا، تو وہاں پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے جو صورتیں بتائیں انہی صورتوں میں شامل ہے یہ۔ نہیں تو اگر کچھ آیا نہیں ہے تو بیٹا بیع جائز نہیں ہے، ابھی مال آیا ہی نہیں ہے اس میں، اور آپ نے بیع کر لی کہ بھئی اس باغ میں مال نہیں آیا لیکن اس باغ میں ہم اس کو 1,00,000 روپے میں خرید رہے ہیں، اور اس کو نہیں، باغ کو نہیں، اس کے پھل 1,00,000 میں خرید رہے ہیں، پھل ہی کا ہے مسئلہ، اب پھل ہے نہیں موجود، تو مبی کی عدم موجودگی میں بیع جائز نہیں ہوگی، تو یہ والی صورت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ مبی چاہے موجود نہ ہو تب بھی بیع جائز نہیں ہے، مبی موجود ہو لیکن قدرت اس پر نہیں ہے تب بھی جائز نہیں ہے، یا قدرت ہے لیکن اس کو سپرد نہیں کر سکتا تب بھی بیع جائز۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی پھل آیا نہیں ہے اور آپ نے بیع کر لی، بیع جائز نہیں۔ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ نے بیع کر لی، تو کہاں سے دے گا، تو بیع جائز نہیں۔ ہر وہ صورت شریعت نے ناجائز فرمائی ہے جس صورت کے اندر نزاع ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی ضابطے کو، مختلف صورتوں کو اسی ضابطے میں، اسی سانچے میں ڈھال ڈھال کے دیکھتے رہیے۔ دور حاضر میں جو باغ لیتے ہیں تو اس میں نزاع کا تو ہمارے نزاع کبھی دیکھنے کا نزاع ہوتا ہو، نہیں بیٹا نزاع ممکن تو ہے، لیکن شاید جب تک مبی موجود نہیں ہے اس وقت تک بیع جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بیع سلم ہے، بیع سلم میں اتنا ہوتا ہے مبی موجود نہیں ہوتی لیکن آرڈر دیا جاتا ہے بنانے کا کہ بھئی اس وقت میں ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، اس وقت میں ہمیں یہ چیز اتنی چاہیے،
پہلے سے لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ کچھ جو وہ خاص جو وقت آتا ہے اس وقت میں مہنگی ہو جائے گی، پہلے سے پیسہ دے دیا. اور بیاپاری جو ہے وہ بھی پہلے سے پیسہ لے لیتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے اسٹاک کر لیتا ہے. تو بیع سلم میں تو بیع سلم وہ بھی آپ پڑھیں گے کہ خلاف عقل اور خلاف قیاس جائز ہے حدیث پاک کی بنا پر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ بنا کے دے دے گا، سمجھے نا. یہاں پر تو کیا خبر سبھی پھل ہی نہیں آئے تب کیا کرو گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ دکھ رہا ہے لیکن پھل ہی نہیں آئے. اب جیسا بھی ہو، جب تک پھل نہیں ہے اور پھلوں کی بیع کی جا رہی ہے، مبی موجود نہیں ہے، بیع جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے عبارت پڑھیے. باب ما جاء فی کراہیت بیع الثمرۃ قبل ان یبدو صلاحها. یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو پھل کی بیع کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں اس سے پہلے کہ ان کی صلاح ظاہر ہو. صلاح ظاہر ہو، صلاح ظاہر ہونے کا مطلب نہیں ہمارے نزدیک مال ہونا، مال ہونے سے پہلے بھی کسی کا خوشہ ہونا ظاہر ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیے پھلا، یعنی جس کو پھل کہہ سکے تو کہیں گے کہ یہ صلاح ظاہر ہو گئی اس کی. تو اس لیے امام اعظم کے نزدیک تو ابھی بیع جائز نہیں ہے صلاح کی صورت میں بھی، جب تک کہ مال نہ ہو جائے. خوشہ ظاہر ہو گیا مثلا انگور کا تو صلاح ظاہر ہوگی، بس یہ مقصد ہے. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابراہیم نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، عن نافع وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے منع فرمایا، حتی یذھب یہاں تک کہ اس کا رنگ بدل جائے، یعنی لال یا پیلی پڑ جائے. وبہذا الاسناد ان نبی، اسی اسناد کے ساتھ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع السنبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالی کے بیع سے منع فرمایا. بال جو گیہوں وغیرہ جس میں لگے ہوتے ہیں وہ بالی کہلاتی ہے، پورا مجموعہ بھوسی کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے نا کھیت میں، بالی کی بیع سے منع فرمایا. حتی یبیض یہاں تک کہ وہ پک جائے، سفید ہو جائے گیہوں. یبیض سے مطلب پک جانا، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہے ابھی بالیاں تو آئیں، کتنی بالیاں ایسی ہوتی ہیں وہ ان کا دودھ پکا نہیں، ختم ہی ہو گیا تو گیہوں ہی سوکھ گیا. وَيَأْمَنَ الْآحَةَ ایسے ہی وہ مصیبت سے محفوظ ہو، یہ بھی ضروری ہے. آج بیع کر لی، پتہ چلا کل سب بارش ہو گئی اور سب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، نہل بائع والمشتری، تو سرکار نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا ہے، نہ یہ خرید سکتا نہ وہ بیچ سکتا ہے. وفی الباب اس باب میں عن انس، حضرت انس سے بھی روایت ہے، وعائشہ و ابی ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر و ابی سعید اور حضرت ابو سعید اور زید ابن ثابت سے. حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہم نے یہاں پر پیش کی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم، نبی کریم کے صحابہ اور غیر صحابہ میں سے اہل علم کا اس پر عمل ہے. کرہوا بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، انہوں نے بیع کی پھلوں کی بیع کو ناپسند اور مکروہ قرار دیا اس سے پہلے. مکروہ کراہت سے مراد کراہت تحریم، اس سے پہلے کہ ان کی صلاح ظاہر ہو. وہو قول الشافعی و احمد و اسحاق، یہی قول ہے ائمہ ثلاثہ اور دیگر ائمہ کا. امام اعظم نے مال ہونے کا اعتبار کیا ہے. حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الولید ابو الولید و عفان و سلیمان بن حرب قالوا، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حسن ابن علی خلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو الولید نے اور عفان نے، سلیمان ابن حرب نے، ان سب حضرات نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العنب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی بیع سے منع فرمایا حتی یسودا، یہاں تک کہ وہ، تو جو قسم کالے پڑنے کی ہو پکنے پر تو وہ کالا پڑ جائے. اس سے یہ نہیں ہے کہ کالا پڑے گا تبھی بیع جائز ہوگی، جو قسم ایسی ہو کہ پکنے پر کالی پڑتی ہو تو اس کے لیے ہے یہ. لہذا آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ جو ہرے انگور بکتے ہیں یا پیلے انگور بکتے ہیں ان کی بیع جائز ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو نوع کے اعتبار سے مراد ہے پک جانا، مال بن جانا. فرماتے ہیں کہ نہا عن بیع العنب، انگور کی بیع سے منع فرمایا حتی یسودا، یہاں تک کہ سیاہ ہو جائے. ومن بیع الحب، اور ایسی گندم کی بیع سے بھی منع فرمایا حتی یشتد، یہاں تک کہ سوکھ جائے یعنی پک جائے. کیا؟ پک جائے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. کیوں؟ وجہ لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث حماد ابن سلمہ، ہم اس حدیث کو مرفوع نہیں جانتے مگر حماد ابن سلمہ ہی کی طریق سے، ان کے علاوہ سے ہم نے اس حدیث کو مرفوع نہیں جانا. باب ما جاء فی النہی عن بیع حبل الحبلہ، یہ بیع ہے ان روایتوں کے بیان میں جو حاملہ کے حمل کے بیع کرنے سے، بیع کی نہیں کے سلسلے میں آئی ہیں. ان روایات کے سلسلے میں جو حاملہ کی حمل کی بیع کرنے سے نہیں کے سلسلے میں آئی ہیں. مسئلہ باب کا یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو حمل سے ہوں، تو اب جانور کے پیٹ ہی میں اس کے بچے کی بیع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالاتفاق جانور کے پیٹ میں اس کے بچے کی بیع کرنا جائز نہیں. کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں کس کس جہت سے مفضی النزاع ہو جائے گا. کس کو یقین ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ سمجھا جا رہا ہے اس کی بیع کر لی جائے، پتہ چلا کہ وہ پیٹ تو ایسی پھولا ہوا تھا ہے نا اور بچہ تھا ہی نہیں، ایسا بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ ہو وہ پیدا ہی نہیں ہو پائے، اس سے پہلے یا تو بکری مر جائے یا بچہ ہی مر جائے یا پیدا ہوتے ہی مر جائے، سمجھے نہیں؟ یا یہ کہ بائے سمجھ رہا تھا، وہ مشتری سمجھ رہا تھا کہ نر پیدا ہوگا اور وہ مادہ پیدا ہو. ارے مختلف جہتوں سے اس میں نزاع ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ یہاں پر مبیع جو ہے وہ موہوم ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے اس میں، اس لیے مفضی النزاع ہونے کی وجہ سے بالاتفاق اس صورت میں بیع ناجائز ہے. مختلف صورتیں آپ نکال سکتے ہیں اس کی. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب، وہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے. وفی الباب، تو حبل کا معنی وہی اور حبلہ سے مراد حاملہ اونٹنی، اور اس کا جو حمل ہے یعنی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حبل ہے. اب اونٹنی ہو یا بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے. یہاں پر میں نے معنی بتایا اس کا. وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے. حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہم نے پیش کی وہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک. وحبل الحبلہ نتاج النتاج، حبل الحبلہ کا معنی نتاج اونٹنی اور نتاج پیداوار، تو اولاد، نتاج النتاج کا معنی ہوا اولاد الناقہ،
اونٹنی کی اولاد. وہو بیع مفسوخ عند اہل العلم، یہ بیع باطل ہے، مفسوخ ہے، ختم ہو جائے گی، بیع ہی نہیں ہوگی وہ اہل علم کے نزدیک. وہو من بیوع الغرر، اور یہ بیع بیوع غرر سے ہے، دھوکے والی بیع سے ہے، اس میں دھوکا ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس میں دھوکا. وقد روا شعبۃ هذا الحدیث عن ایوب، اور اسی حدیث کی روایت حضرت شعبہ نے ایوب سے کی، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. وروا عبد الوہاب الثقفی وغیرہ، عبد الوہاب ثقفی اور ان کے علاوہ نے بھی اسی حدیث کی روایت ایوب سے اس طریق سے کی، کیا؟ عن ایوب عن سعید ابن جبیر و نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریق سے روایت کی. وہذا اصح، اور یہ مطلب یہ ہاذا سے اشارہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے جس سند کے ساتھ، وہ اصح ہے. باب ما جاء فی کراہیت بیع الغرر، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بیع غرر کی کراہیت اور کراہت تحریمی کے سلسلے میں آئی ہے. بیع غرر دھوکا کی بیع، جس میں آدمی دھوکا ہو سکے، اسی بیع غرر میں سے بیع الحسات بھی ہے. زمانہ جاہلیت میں بیع الحسات ہوتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. بیع الحسات کیا؟ کنکری پھینکنے کی بیع. ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں متعدد چیزیں لوگ لے کر بیٹھ گئے، اب ان میں سے کسی کی قیمت کچھ ہے، کسی کی قیمت کچھ ہے، کسی کی قیمت کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ مشتری جو ہوتا تھا وہاں پر بیع اس طور سے ہوتی تھی کہ تھوڑے سے دور گئے اور کنکری لی، اب ہماری کنکری جس پر گر جائے گی اس کی وہ ہمارا مبی ہو جائے گا. 10 روپے دیے اور دور جا کے کنکری پھینکی، اب جس پہ کنکری گری وہ ہمارا مبی ہے، چاہے قیمت کم ہو یا زیادہ ہو. تو اس میں دھوکا یا تو اس کو ہوگا بائے کو، یا دھوکا یا گھاٹا اس کو ہوگا. ایسا ہوتا ہے. ہاں تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ قمار اور جوئے کی قسم سے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سب جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. باب ما جاء فی کراہیت بیع الغرر. حدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ ابن عمر عن ابی الزناد. ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر و بیع الحساد. تو بیع حساد جو ہے وہ بیع غرر ہی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک جزئی اور فرد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بیع الحساد ہوتی تھی، اس لیے بالخصوص کا الگ سے ذکر ہے. بیع غرر دھوکے والی بیع اور حساد کی بیع سے، کنکری کی بیع سے منع فرمایا. وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید اور حضرت انس سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں والعمل علی هذا الحدیث عند اہل العلم، اسی حدیث پر اہل علم کے نزدیک عمل ہے. کرہو بیع الغرر، انہوں نے بیع غرر اور دھوکے کی بیع کو مکروہ قرار دیا، کراہت تحریمی. قال شافعی، امام شافعی نے فرمایا ومن یبیع الغرر من بیع، یہ بیع ہونا چاہیے. اچھا بیع ہے. ومن بیع الغرر بیع السمک فی الماء، غرر کی بیع سے ایک بیع پانی میں مچھلی کی بیع ہے. اور پانی ہی میں مچھلی کی بیع کر لی، اب بعد میں پکڑے گا تو کیا خبر پکڑی جائے نہیں پکڑی جائے. وبیع العبد العابق، ایسی بھاگے ہوئے غلام کی بیع ہے، کیا خبر لوٹ کے ملا نہیں ملا اور بیع کر دی. وبیع الطیر فی السماء، اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بیع. ونحو ذلک من البیوع، اسی جیسی دوسری بیوع.
ومعنی بیع الحصاد، بیع حصاد کا معنی یہ ہے ان یقول البائع للمشتری، کہ بائع مشتری سے کہے اذا نبذت الیک بالحصاد، جب میں تمہاری طرف کنکری پھینکوں، فقد وجب البیع، تو جس پر میری کنکری گرے اس کی بیع واجب ہو گئی. فیما بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان بیع واجب ہو گئی. وہو یشبہ ببیع المنابذہ، یہ بیع منابذہ کے مشابہ ہے. بیع منابذہ بھی آپ مستقل طور پر باب البیوع جب پڑھیں گے ہدایہ وغیرہ تو بیع منابذہ مستقل ایک باب آئے گا، اور نبذن کا معنی پھینکنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ هَذَا مِن بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ اہل جاہلیت کی بیوع سے ہے. ہو گیا پورا. بیع منابذہ کی گفتگو ہم انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو اگلے سبق میں کریں.